بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث کا عنوان ہے پرفتن ماحول میں، یعنی فتنوں کے ماحول میں، زمانے میں نجات کی راہ۔ جب ہر طرف سے فتنے ہوں، خواہ وہ دینی فتنے ہوں یا دنیاوی فتنے ہوں، تو دونوں میں نجات کی راہ کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بک اذا ابقیت فی حصالۃ من الناس، کہ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا یا تم کیا کرو گے جب تم ایسے زمانے میں ہوگے کہ وہاں بیکار لوگ ہوں گے۔ حصالہ ویسے کہتے ہیں بھوسے کو، اور جب لوگوں کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو بیکار لوگ، ویسے بیکار لوگ ہوں گے۔ مرجت عہودہم و امانتہم، کہ ان کا عہد و پیمان اور امانتیں یہ خلط ملط ہو جائیں گی۔ خلط ملط مطلب عہد و پیمان کا، امانتوں کا کوئی خیال نہیں رکھے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسے بدعہد لوگ اور ایسے ہی خائن لوگ ہوں گے اور بے دین قسم کے لوگ ہوں گے۔ واختلفوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں جھگڑے کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، دست و گریبان ہوں گے۔ وَكَانُوا هَكَذَا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح ہوں گے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلی آپس میں ایک دوسرے میں گھسا دیں، داخل فرمائی کہ اس طرح وہ دست و گریبان ہوں گے۔ یہ اس طرح کی یہ جو حالت ہے، اور اس طرح حال بنا دینا، جہاں یہ لڑائی جھگڑے پر دلالت کرتے ہیں وہاں اتفاق و اتحاد پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں لڑائی جھگڑا کے پہلے واختلفوا کا لفظ آیا ہے کہ ایسے جو آپس میں الجھ رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا فَبِمَ تَأْمُرُونِی، پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، میں کیا کروں اس وقت؟ تو رسول اللہ نے فرمایا عَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، جو چیزیں تجھے حق معلوم ہو، تو جو چیز تجھے حق معلوم ہو، اپنے دین اور دیانت کے اعتبار سے جو چیز حق معلوم ہو تو اس کو لازم پکڑ۔ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور جو چیز اپنے دین و دیانت کے اعتبار سے تجھے ناحق معلوم ہو اس کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، اور اس وقت آپ کو صرف اپنی ذات کی اصلاح لازم ہے۔ ظاہر ہے جب غلبہ بے دین لوگوں کا ہو، فتنہ پرور لوگوں کا ہو، اور وہاں دین کی بات کوئی کرے، اچھی بات کرے، بری بات کرے، ہر لحاظ سے اس کے لیے وہ خطرناک ہو، تو ایسے وقت میں ایسے لوگوں سے دین کی بات بھی، ان کی اصلاح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس وقت جب ایسے لوگ غالب ہوں، دیندار لوگ مغلوب ہوں، اور دینی بات کہنے سے آدمی فتنے میں پڑتا ہو، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہو، تو ایسے وقت میں گویا اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر معاف ہے۔ اس کے لیے بھی اصول ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی اصول ہیں۔ ایک جگہ آدمی سمجھتا ہے کہ ادھر میں اگر تبلیغ کروں گا تو یہ مذاق اڑائیں گے، گناہ گار ہوں گے، مذاق اڑائیں گے تو کافر ہوں گے، تو ظاہر ایسے وقت میں علماء کہتے ہیں ناجائز ہے پھر،
کیونکہ وہاں تبلیغ کرنا دوسرے الفاظ میں ان کو دین سے دور کرنا ہے اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے موقع محل کے مطابق، یا کہیں ان کو گناہ گار بنانا ہے۔ اگر وہ غصے ہو جائیں اور آدمی کی بےزتی کرے یا پٹائی کرے تو گناہ گار ہو جائیں گے اگر مذاق نہ کریں۔ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر بھی کہ غلبہ ایسے فتنہ پرور لوگوں کا ہو، فسادی لوگوں کا ہو، بے دین لوگوں کا ہو اور شرارتی اور فسادی قسم کے لوگوں کا ہو، وہاں صرف اپنی اصلاح کی فکر کر۔ وَإِيَّاكَ وَالنَّاسَ، اور ایسے وقت میں لوگوں کو، عوام کو چھوڑ دو، پھر اپنی فکر کرو۔ ایسے فتنے کے ماحول میں اور فتنے کے وقت میں آدمی اپنے ایمان کو بچا لے، اپنی جان بچا لے، اپنا ایمان بچا لے، یہ غنیمت ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ یہ جوانی میں بڑے نیک، زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، یہاں تک کہ ان کو بیوی کی بھی رغبت نہیں تھی، عورت کی بھی رغبت نہیں تھی کہ میں شادی کر لوں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن کو مسلسل روزے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ والد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے گھر والے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں اور مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی روزے اگر مسلسل رکھ رہے ہیں تو تین سے زیادہ مسلسل نہ رکھو، اور پھر بغیر افطاری کے۔ اس وقت تو ہماری طرح کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، بغیر افطاری کے اگر روزے رکھ رہے ہیں 3 سے زیادہ نہ رکھو۔ اس طرح رات کو اگر عبادت کرنی ہے تو رات کے 1/3 حصے میں یا چھٹے حصے میں عبادت کرو، باقی سو جایا کرو۔ یہ وہ صحابی ہیں، اور ظاہر ہے یہ ان کے جو والد تھے حضرت عمرو بن العاص ہو، یہ بڑے بہادر انسان تھے اور ایک جرنیل قسم کے آدمی تھے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے، لیکن جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہوئے تو یہ ان باتوں سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے ایک مرتبہ ان سے شکوہ کیا کہ بھئی تم ہماری کسی بات میں ساتھ نہیں دیتے ہو، تو انہوں نے کہا میں اسی بات میں ساتھ دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے روح سے مجھے حق لگے گی۔ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے، نصیحت ہے، میں انہی باتوں میں ساتھ دوں گا، نہیں تو اگرچہ آپ میرے والد ہیں میں الگ تلگ رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے بنا دے اور ہمارے جوانوں کو اللہ ایسا بنا دے۔ اب یہ نوجوان ہے، حال کیا ہے، دن کو مسلسل روزے اور رات کو ساری رات تہجد، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مداخلت کرنی پڑی، اور آج ہم لوگ تو فرض نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کہیں پڑھ لیں تو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے یا جمعات کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ جمعات کے بغیر نماز کی ادائیگی ناقص ادائیگی ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں مامور بھی، جس کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، امر دیا گیا ہے، وہ مامور بھی، اس کی ادائیگی کی 2 قسمیں، ایک کامل جمعات کے ساتھ جیسے نماز جمعات کے ساتھ اس کی مثال ہے، اور ایک ناقص جیسے نماز بغیر جمعات کے پڑھنا۔ تو اللہ کل پوچھے گا کہ میں نے تو تیرے اوپر نماز کی ادائیگی پوری فرض کی تھی، تو ناقص کیوں ادا کرتا رہا؟ پھر کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ اکبر۔ اور اچھا جی، اور ایک روایت میں ہے کہ الزم بیتک، اپنے گھر میں پڑے رہو، ایسے فتنے کے دور میں، فتنوں کے دور میں کہ بار جان بھی سلامت نہ ہو، ایمان بھی سلامت نہ ہو، گھر میں پڑا رہنا چاہیے، اسے نہیں نکلنا چاہیے۔ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو، کنٹرول میں رکھو۔ کیوں
کہ ایسے وقت میں کسی سے نہ اچھی بات کرنی ہے نہ بری بات، جیسے میں نے اس کی تشریح پہلے کر لی، یہاں تک کہ اصلاح کی بات، اچھی بات کیا ہے، بھلائی کی بات، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اصلاح کی بات بھی کسی سے نہیں کرنی۔ اگر ایسے لوگوں کا فتنہ پرور اور فسادی لوگوں کا کیا ہو، غلبہ ہو۔ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، بات وہی، اسی بات کو اختیار کر جو تیرے نزدیک حق ہو۔ وَدَعْ مَا تُنْکِرُ، اور اس بات کو چھوڑ دو جو تیرے نزدیک حق نہیں ہے۔ آج ہمیں نہیں پتہ کون سی باتیں حق ہے کون سی نہ حق ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم نہ حق کو دیکھتے ہیں نہ حق کو دیکھتے ہیں، حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور نہ حق کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ اسے نفس خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، اور آپ پہ لازم ہے کہ خالص اپنے کاموں سے کام رکھو، اپنے کاموں سے کام رکھو۔ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عام لوگوں کے معاملات کو چھوڑو، وہ کیا کر رہے ہیں ایسے فتنے کے وقت، ایسے فساد کے وقت کہ جب دین کی بات کہنا آدمی اس سے خطرے میں پڑتا ہو، اور ایسے لوگوں کے بیچ جانے سے جان بھی جاتی ہو یا خطرے میں پڑتی ہو، ایمان بھی خطرے میں پڑتا ہو، تو ایسے وقت میں صرف اپنے نفس کی اور ذات کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی جان اور ایمان کی سلامتی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس ایمان کو بچا کے اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وصیتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔